کیا معاملہ تھا, کیسے ہوئے یہ مرڈرز, کہاں کہاں پر ہوئے, CIA کے پاس کیس کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عثمان اور کشمائلہ ایک لڑکی لڑکا ہیں, ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں, قصبہ چھوٹا سا جس میں رہتے ہیں. ایک اکیڈمی میں دونوں اکٹھے پڑھتے تھے, وہاں سے فارغ ہوئے, دونوں کی علیحدہ علیحدہ شادی ہو گئی. دونوں نے کوشش کی کہ شادی ہو جائے, کسی وجہ سے نہیں ہو سکتی. یہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے, انڈرسٹینڈنگ تھی, رابطے میں تھے. جب دونوں کی شادی ہو جاتی ہے علیحدہ علیحدہ, لیکن یہ رابطہ نہیں چھوڑتے, ملتے رہتے ہیں. اس کے بعد عثمان جو ہے وہ اپنی بیوی کو واش روم میں صابن لگا کے, پانی چلا کے, اور اس کا پہلے سانس روکتا ہے, پھر اس کو مار کے واش روم میں پھینک دیتا ہے اور دیوار پھلانگ کے باہر آ جاتا ہے, تاکہ ایسا تاثر ملے کہ وہ اندر کسی وجہ سے جی مر گئی. تو اس کے والدین جو ہیں نیچے اوپر والے پورشن پہ وہ خود رہتے ہیں, نیچے والے پورشن پہ اس کی والدہ ہے. آدھا پونا گھنٹہ اس لڑکی کا انتظار کرتے ہیں, پھر والدہ اس کی اوپر جاتی ہے, سارے اوپر جاتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, واش روم سے پانی چل رہا ہوتا ہے, شاور چل رہا ہوتا ہے, دروازہ کوئی نہیں کھولتا. 10 منٹ کے بعد 2-4 لوگ مل کے اس کو توڑتے ہیں دروازے کو, تو وہ برہنہ حالت میں پڑی ہوتی ہے, اوپر سے شاور چل رہا ہوتا ہے, اس کے جسم پہ, سر پہ شیمپو صابن لگا ہوتا ہے. جب یہ صورتحال دیکھتے ہیں تو ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کا پاؤں پھسلا ہے نہاتے ہوئے, سر میں چوٹ لگی ہے اور وہ وہیں مر گئی. اور اس کو ایک قدرتی امر سمجھ کہ قدرتی حادثہ سمجھ کے اس پہ کوئی کارروائی نہیں کروائی جاتی, نہ اس پہ کوئی کسی کو انوالو کیا جاتا ہے, کسی قانونی ادارے کو. اس کے بعد دوبارہ 2 ماہ کے بعد وہ لڑکا اس لڑکی کو کہتا ہے, کشمائلہ کو, کہ میں نے تو اپنی بیوی راستے سے ہٹا دی, اب تمہاری باری, تم بھی اس کو کرو. وہ کہتی ہے ٹھیک ہے. لڑکا اس کو میڈیسن لا کے دیتا ہے, نیند کی گولیاں. وہ اپنے خاوند کو اور گھر میں موجود تمام لوگوں کو, سسر وغیرہ سب کو وہ میڈیسن دے دیتی ہے. اچھا جی, کھانے میں ملا کے, چائے میں. وہ سب لوگ رات کو 11-12 بجے سو جاتے ہیں. وہ انتظار کرتی ہے, جب 2:30-3 بجتے ہیں تو لڑکے کو میسج کرتی ہے, وہ آ جاتا ہے. دونوں ملتے ہیں. اس وقت اس کے کمرے میں شرافت نامی کشمائلہ کا شوہر ہے, وہ سویا ہوتا ہے. دونوں ملتے ہیں, اس کی ٹانگیں باندھتے ہیں, اس کے ہاتھ باندھتے ہیں. وہ بے ہوشی میں, بے ہوشی. ٹھیک ہے. پھر اس کے سر کے اوپر ایک شاپر چڑھاتے ہیں, اور اس کے بعد تکیے کے ساتھ اس کا سانس روکتے ہیں اور اس کو مارتے. پانی منگوا کے, ایک پانی کا برتن منگوا کے, اس میں اس کا سر ڈبو کے چیک کرتے ہیں کہ سانس تو نہیں لے رہا. اس کے بعد دونوں اس کو اٹھاتے ہیں, اٹھا کے, اور اس کے گھر سے کوئی 4-5 گھر دور, 50 گز کہہ لیں یا 100 گز کے قریب, اس کی ایک حویلی ہوتی ہے لڑکے کی, جہاں پہ اس نے بھینسیں رکھی ہوتی ہیں, باڑا ہے. وہ صبح جاتا ہے وہاں سے ان کا دودھ دوتا ہے, بیچتا ہے, جو بھی کرتا ہے. محنت کا آدمی تھا. وہ اس باڑے میں جا کے اس کو, اس کی گرم شال اس کے اوپر دے دیتے ہیں. اس کے بعد اس کا موبائل, اس کے جوتی, اس کے پرس, سب کچھ وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں. صبح کو 5 بجے کے قریب کوئی شخص گزرتا ہے یا وہاں پہ آتا ہے, تو وہ دیکھتا ہے اس کو, گھر والوں کو اطلاع دیتا ہے کہ یہ گرا ہوا ہے. وہ اس کو اٹھاتے ہیں, ہاسپٹل لے جاتے ہیں, لیکن وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹھنڈا مر چکا ہے. اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یا تو اس کو برین ہیمریج ہوا ہے, اس کے دماغ کی کوئی نس پھٹ گئی, اچھا, یا شاید ہارٹ اٹیک ہو گیا. ٹھیک ہے. کیونکہ ظاہری طور پہ اس کے چہرے پہ یا جسم پہ کسی قسم کا کوئی نشان نہیں ہوتا, اور اس واقعے کو بھی رپورٹ نہیں کیا جاتا. اور وہ بھی اس کو قدرت کا امر سمجھ کے کہ یہ بس حادثہ ہو گیا اور اس میں کوئی کرمنل ایکٹیویٹی نہیں ہے, جی اس کو ڈائجسٹ کر لیتا ہے. اس کے بعد دوبارہ یہ کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کی پھر شادی نہیں ہوتی. اس میں شاید لڑکے کے باپ کی انوالومنٹ زیادہ ہوتی ہے, شادی نہیں ہوتی. اور وہ اس کی شادی لڑکی کی جو ہے وہ ایک صاحب وہ ڈیفینس کے پاس رہتے ہیں, ان سے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی دونوں نے اپنے, ایک نے میاں کو مارا, ایک نے بیوی کو مارا, لیکن پھر بھی نہ ملے اور شادی پھر آگے ہوگی.
اس کے بعد لڑکا جو ہے وہ اپنی سالی کے ساتھ شادی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. دونوں کے دوبارہ گھر بس جاتے ہیں اور اس کے باوجود دونوں پھر رابطے میں رہتے ہیں. کرائم پارٹنرز ہیں اور پھر رابطے میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ لڑکا جو ہے اس لڑکی جس کالونی میں رہ رہی ہوتی وہاں پہ ایک کمرہ کرائے پہ لیتا ہے اور ریگولر اس سے رابطہ کرتا ہے اور ملنے جاتا ہے. حالانکہ وہ اس کے گھر سے کوئی 30 کلومیٹر دور. یعنی ایک کامن پلیس پر دونوں اکٹھے ہوتے ہیں؟ نہیں, اس کے گھر ملنے جاتا ہے. اس کے گھر ملنے جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے گھر کے قریب ایک کمرہ کرائے پہ لے لیتا ہے. ان کی رابطے اور ملاقات رہتی ہے اور پھر یہ پلان کرتے ہیں کہ اب اس کو کس طرح راستے سے ہٹایا جائے. خامند کو, دوسرے خامند کو. یعنی اس دفعہ اب لڑکی کے خامند کو پہلے مارا. پہلے لڑکے نے اپنی بیوی کو پہلے مارا. لڑکی کہتی ہے کہ میرے میاں نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہم دونوں چلتے ہیں مری سیر کرنے, جس طرح شادی کے بعد نارملی لوگ مری وغیرہ جاتے ہیں. شادی کے لیے وہ جانا چاہ رہا ہے سیر کرنے کے لیے. تو لڑکا کہتا ہے ٹھیک ہے, میں 4-5 دن پہلے لاہور سے چلا جاتا ہوں, میرے گھر والے FIR کروائیں گے یا مجھے ڈھونڈیں گے میں غائب ہوں یا میں گم گیا ہوں یا میں اغوا ہو گیا. میں فون بند کر لوں گا, لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میں اغوا ہو گیا ہوں. اس کے کچھ دن بعد تم اپنے میاں کو لے کے مری آ جانا, میں آلریڈی وہاں پہ ہی ہوں گا. ٹھیک ہے. جب تم وہاں پہنچو گی تو ہم اس کو کسی پہاڑی کے اوپر پہاڑی دکھاتے تھے. اچھا, وہ یہ پلان کرتے ہیں اور لڑکا واقعی اپنے گھر سے غائب ہو جاتا ہے. جب وہ غائب ہوتا ہے تو نیکسٹ ڈے اس سے 4-5 دن کے بعد لڑکی نے اور اس کے میاں نے مری جانا ہوتا ہے. لڑکا غائب ہوتا ہے, اس کی FIR درج ہو جاتی ہے قلعہ گجر سنگھ تھانے میں. جی, وہ بتاتا ہے کہ میں ذرا جا رہا ہوں, میں نے لیپ ٹاپ لینا ہے. تو وہ قلعہ گجر سنگھ کا علاقہ بنتا ہے, وہاں پہ اس کی FIR درج ہو جاتی ہے. جب FIR درج ہو جاتی ہے تو اس پہ پولیس کام شروع کر دیتی ہے. اس پہ ہماری CIA پولیس بھی اغوا کا میٹر ہوتا ہے, کام شروع کر دیتی ہے. جب اس کی کال ڈیٹیل نکلتی ہے تو اس لڑکے کا ایک نمبر پہ بہت زیادہ رابطہ ہوتا ہے. اور وہ اس لڑکی کا, جب اس نمبر کو جب آپ ٹریس کرتے ہیں ہم, تو وہ اس لڑکی کا نمبر آتا ہے اور اس لڑکے کی وہاں کی لوکیشنز بھی آتی ہیں. جب اس لڑکی کا اور اس کا جب گاؤں سے پتہ کیا جاتا ہے تھوڑا سا, تو پتہ چلتا ہے یہ لڑکی اسی گاؤں کی رہنے والی ہے. اس کے بعد پھر تھوڑی سی ہیومن انٹیلیجنس جو ہے اس پہ کام کیا جاتا ہے اور وہاں پہ ہماری ٹیمیں جا کے پتہ کرتی ہیں. تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لڑکی ہے اس کی دوسری شادی ہے اور پہلی شادی اس کی اسی لڑکے کے ساتھ ہے جو گم ہو گیا. پہلی انڈرسٹینڈنگ اس کی اس لڑکے کے ساتھ ہے جو گم ہو گیا. اور اس کا پہلا شوہر جو ہے لڑکی کا وہ مر گیا تھا, اور وہ جو لڑکا ہے جو گم ہوا ہے اس کی بھی ایک بیوی جو ہے وہ بھی اتفاقیہ طور پہ مر گئی. یہ چیزیں تھوڑی سی ڈاؤٹ فل سی لگتی ہیں ان میں. فوراً اس پہ کام شروع کر دیا جاتا ہے. اس کی ثبوت وغیرہ آہستہ آہستہ ملنے شروع ہو جاتے ہیں. ایک ٹائم آتا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں ان دونوں کو پکڑ لیا جاتا ہے. لیکن پکڑنے سے پہلے ایک اور واقعہ ہوتا ہے. مری جا چکے تھے یا نہیں پہنچے؟ جی نہیں, جب یہ لڑکا چلا جاتا ہے, لڑکا پنڈی تک چلا جاتا ہے, وہیں رکا رہتا ہے. جب پولیس جا کے اس کو ٹچ کرتی ہے لڑکی کو, تو وہ اس کو بتاتی ہے کہ تم واپس آ جاؤ, یہ پلان کامیاب نہیں ہوگا. پولیس والوں نے تو ابھی تمہارے جاتے ہی مجھے ڈیٹیکٹ کر لیا یا روب کر لیا ہے, مجھ تک پہنچ گئے ہیں, اور میں اگر چلی گئی تو پھر تو کنفرم ہو جائے گا. تو وہ لڑکا جو ہے وہ پھر واپس آتا ہے کہ لڑکی کو, کیونکہ جب واپس آتا ہے تو وہ متعلقہ پولیس کے پاس جا کے اس کو کہتا ہے کہ جی مجھے میرا اس لڑکی کے ساتھ تعلق تھا اور اس لڑکی کو میں ملنے گیا اور اس کے میاں نے مجھے پکڑ لیا, ساتھ اس کے 2 بندے تھے, انہوں نے مجھے مارا ہے, میرے سر میں کوئی چیز ماری, میں بے ہوش ہو گیا ہوں اور مجھے ایک ٹرک میں ڈال دیا انہوں نے, اور ٹرک میں ڈال کے یہ مجھے لے گئے ہیں. جب مجھے ہوش آئی ہے تو میں پشاور میں کہیں پہ تھا, اور وہاں سے پھر میں جان چھڑا کے بھاگ کے یہاں آ گیا.